مدارس کے نظام کو منظم بنائیے میرے جان، اور وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہم نے ان کو دیا کیا جو یہ ہمیں دیں؟ جو ہمارے پاس تھا ہم نے فجر سے لے کر رات 10 بجے تک بیٹھ کر آپ کو دیا، اور جو آپ کے پاس جو ہمیں دینا چاہیے تھا معذرت اس میں آپ نے کنجوسی بہت کی ہے۔ یقین کریں، ہمارے ہاں اگر کسی کے ساتھ تعاون کر دیں، مسجد نہیں چھوڑتی، انتظامیہ نہیں چھوڑتی، اور اگر کسی کو جو ہے وہ کسی کی خوشی میں شامل ہو جائیں تو علیحدہ مصیبت۔ میرے پیارو، اللہ نے تمہیں بہت کچھ عطا فرمایا، جس طرح تمہاری اندر خواہشیں ہیں، یہ بھی اتنی سی، تم اتنے بڑے بڑے گٹھر یہ اتنی سی پوٹلی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی خواہش ہے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب میں بیٹی بیاؤں تو زیور سے آراستہ کر کے بجاؤں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب میں بیٹی کی شادی کروں تو 500 اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اچھا کھانا کھلاؤں۔ یہ ترستا پھرتا ہے، چاول کہیں سے مانگتا، ہاں جی آٹے کا کس طرح، حاجی صاحب بیٹی دی شادی تے تاریخ رکھی ہے، اچھا میں آواں گا، لے 1000 روپے، ہزاروں میں بیٹی کی شادی ہوتی۔ 50 سال مسجدوں کے اندر گزارنے والوں کو جب ایک ہفتے کا ٹائم دے کے رخصت کرتے ہو، وہ روئیں نہ روئیں لیکن ہماری حالت پر آسمان کے فرشتے ضرور ہوتے ہیں۔ میں تو علماء سے کہتا ہوں فتویٰ دو، فتویٰ 4 کروڑ روپے کی مسجد بناتے ہو، اور امام اور خطیب جو درس بخاری دیتا ہے، درس قرآن تمہاری مسجد میں دیتا ہے، اس کے گھر کی چھت بھی مضبوط نہیں ہوتی، فرش کچا ہوتا ہے، جہاں برتن وہیں بچی کے پوٹی کے کپڑے دھلتے ہیں، وہیں اس کا نہانا، وہیں اس کے کیا کرنا ہے۔ ایک کمرہ، ایک حجرہ، کمرہ بھی نہیں کہتے، حجرہ، اللہ وہ تمہیں نصیب کرے، تمہاری بیٹیوں کو نصیب کرے، تمہارے بد دعا نہیں۔ جب تیری میری بیٹی طلاق لے کے آتی ہے کہ ایک کمرے میں ماں باپ بھی رہتے، میرا گزارا نہیں ہوتا، تو مولوی 6 بچوں کے ساتھ گزارا کیسے کرتا ہے؟ اول سے لے کر آخر تک مسجد کے 120 فٹ کے مینار کھڑے کرنے والوں، تمہیں رب یاد نہیں؟ میری بات اگر غلط ہو تو ان نمازیوں میں سے، ان اماموں میں سے کوئی کھڑا ہو کے مجھے روکے کہ مولوی صاحب بات کوئی اور شروع کرو۔ اگر مجھے ہر تقریر کا تم 30,000 دے سکتے ہو تو اس کو 1 مہینے کا 30,000 کیوں نہیں دے سکتے؟ خدا تمہاری کمائیوں میں سے برکت اٹھائے گا، یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں تمہاری مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ علاقے کے بڑے کوشش کرو، کوئی 1000 روپے دیتے غریبی نہیں آ جائے گی۔ مسجد کے مؤذن کو فعال کرو، زکوٰۃ کا حقدار سب سے زیادہ یہ ہے، مسجد کا خادم زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ کہاں سے کنبہ چھوڑ کے نوکری کرنے تمہاری مسجد کے اندر آتا ہے؟ ضروری نہیں کہ اس کو زکوٰۃ بتا کے دو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، نیت کر لو اور دیکھ لو اس کے آگے پیچھے کے حالات، چپکے سے لفافہ گھر میں جا کے دے کے آؤ۔ اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا نا جزاک اللہ، یہ جزاک اللہ میں اتنی پاور ہے، جب تک جنت کی چوکٹ نہ پار کروا دے جزاک اللہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ مولانا میں صحیح کہہ رہا ہوں، علماء سارے صحیح بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر خطیب کے پاس خطابت نہ ہوتی تو میں بھی کسی دکان پہ بیٹھ کے اخبار پڑھتا اور 1 بجے مسجد کھول کے موٹر چلا کے بیٹھ جاتا کہ میں نماز، یہ تو اللہ نے کرم فرمایا، اور میں اللہ سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، یہ قاری صاحب نے بھی آپ کے سامنے کارکردگی پیش کی، اس کے پیچھے بہت ایک راز، ایک محنت ہے۔ راتوں کو اٹھ کے رونا، جہاں سفر سے بنی مدرسہ خالی ہے بچوں کے لیے مانگنا۔ ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی ذات پر کبھی کیا نہیں اور حلفاً کہہ رہا ہوں کروں گا میری نہیں، تو ہم قرآن والوں کے لیے اس کے پیچھے بہت محنت ہے۔ بغداد شریف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد سے جب واپس نکلے، حضرت پیر محمد شاہ صاحب، حبیب الرحمن توسیع صاحب، ڈاکٹر خالد عباس، 16 افراد تھے، میں ذرا پیچھے چل رہا تھا کیونکہ میں تھک گیا تھا پیدل چل کے۔ ادھر پیران پیر کی قبر پر اندر گئے، پھر وہاں سے پیچھے مڑ کے آئے، پھر امام اعظم بہت اندر مزار تھا، تو وہاں کے امام صاحب کالا ابایا، سفید ٹوپی، اتنی داڑھی، پیچھے دوڑتے آئے۔ حضرت پیر محمد صاحب عربی جانتے تھے، پیر محمد توسیع ہم تھوڑی کم جانتے تھے، تو علی بات تو پتہ تھی، باقی یہاں تک نہیں پتہ تھی۔ وہ افسردہ ہوئے، آبدیدہ، ان کی آنکھوں کے حلقے میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ یہاں حنفی مسلک کا امام سو رہا ہے،
لیکن ہمارے مدرسے کے لیے آپ دعا کرو، ہمارے مدرسے کے حال کوئی نہیں۔ شافی مسلک یہاں پہ ہے، اور حنبلی دو قبروں کو دیکھ کر تو بڑا ترس آیا۔ ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی حالت بڑی عجیب تھی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایسا لگ رہا تھا ان کو دفنانے کے بعد آج تک ان کی قبر پہ کوئی گیا ہی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا یہ تو شکر ہے اللہ نے یہاں اولیاء اکرام کا شان بڑھا۔ گو کسی طریقے سے قدر تو ہو رہی ہے نا میرے بھائی، اگر کوئی ڈھول باجے پہ کر رہا ہے ہمارے نزدیک جائز نہیں، لیکن قدر ہو تو رہی، اس کے دل کے اندر محبت تو ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے ادارے کے لیے دعا فرمائیں، حالات بڑے پتلے ہیں۔ اس وقت عبد الحنان کو نا بڑا یہ ہاں ٹھر گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے لغاری چوک میں 10 20 روپے دینے والے موجود ہیں، جب تک یہ باقی رہے تیرا قرآن بھی رہے گا، اللہ تیرا دلائے تے محمد کو دیا ہوا تحفہ اسلام بھی باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، دینی مدارس، سر بکف سر بلند، ہاتھ اٹھا کر سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے سچی سچی کھری کھری بات کی، بابا جی کو جھوٹ تو نہیں بولا، یہی حقیقت ہے۔ میرے اللہ کا میرے پر احسان ہے کہ جہاں مدرسہ تعمیر ہوتا ہو، یا مدرسے کے طلباء اکرام کے لیے گندم کم پڑ جائے، یا ان کے لیے اخراجات میں کمی آ جائے، کوئی مسجد تعمیر ہونے کو سب سے پہلے فقیر کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا آپ تاریخ دو، آپ کی وجہ سے دوسروں کو تاریخ ملے گی۔ خدا کی قسم میرے ساتھ والے خطیب کہتے ہیں عبد الحنان تیری تاریخیں ہمارے سے زیادہ لگتی ہیں، منہ مانگے پیسے مانگا کر اور چندے چندے کرانے چھوڑ دے، اس کے اندر تیری ساری تقریر ضائع ہو جاتی ہے، اس کے اندر چندے مانگنے سے تیری تقریر کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے پرسوں بہت بڑے پاپولر بہت بڑے مشہور خطیب سے کہا، میں نے کہا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میں قرآن والوں کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اللہ ان کے صدقے سے مجھے کون کون سی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔